میں اور بالخصوص اسلامی دنیا کی اور پھر اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اس وقت چونکہ جیسے میں نے عرض کیا وہ مملکت سعودی عرب ہے، تو لہذا امیر محمد بن سلمان اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے بھی ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مملکت سعودی عرب نے، بھائی آپ بول لیں یا میں بول لوں، یعنی یا آپ بول لیں پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اس وقت مملکت سعودی عرب جو ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے، اور مملکت سعودی عرب کا موقف جو ہے وہ وہی موقف ہے اسلامی تعاون تنظیم، بلکہ 56 جو اسلامی ملک ہیں ان کا وہی موقف ہے جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے معاملے میں، کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اس خطے کے 2 ارب کے قریب انسان جو ہیں وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں، اس وقت مشکلات میں ہیں۔ اگر ہندوستان 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس آتا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر مذاکرات کے ٹیبل پر یہ عالمی قیادت اسے لے آتی ہے، اور سعودی عرب اور باقی عالمی دنیا جو G20 میں شامل ممالک ہیں وہ ہندوستان کو مجبور کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف اس خطے کے نہیں بلکہ عالمی طور پر اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ جب تک یہ 2 مسئلے جو ہیں، ایک کشمیر اور ایک فلسطین، یہ حل نہیں ہوتے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ روزانہ کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ جو ہندوستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا مطالبہ بڑا مختصر سا ہے، اور وہ یہی ہے کہ تمام جو G20 ممالک کی قیادت اس وقت ہندوستان میں ہے وہ اس طرف توجہ کرے، اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ کے طور پر مملکت سعودی عرب کے ولی عہد، جو کہ دنیا میں قائد السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، امن کے قائد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، انہوں نے ایران عرب ممالک کے درمیان معاملات کی اصلاح میں جو کردار ادا کیا، یوکرائن اور روس کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو سعودی عرب کا اہم ترین کردار سامنے آیا، پچھلے دنوں ایک بڑی کانفرنس بھی انہوں نے اس کے اوپر کی۔ اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں، اس وقت دنیا بلا شبہ مظلومین اور کشمیر کے مظلوم اور پوری امت مسلمہ اس وقت اس طرف دیکھ رہی ہے کہ ایک مؤثر اور عملی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے لیے بھی، اور ہندوستان کی جو اقلیتیں ہیں بالخصوص جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، کہ تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس خطے میں امن کا وہ آگے بڑھ سکے اور اس سلسلے کو لے کے جو ہے وہ آگے جایا جا سکے۔ میں یہی گزارش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے چند دنوں میں یہ ایک سوال ہے ہماری جو سیاسی قیادت حکومتیں ہیں ان سے، کہ اگر ملک کا سپہ سالار بزنس مینوں تاجروں کے ساتھ مل کے ایک بات کہتا ہے اور 3 سے 4 دن میں 30 روپے ڈالر نیچے آ جاتا ہے، چینی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزوں سے چینی برآمد ہونی شروع ہو جاتی ہے، ڈالر برآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کام ہماری حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی اور کیوں نہیں کر سکی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب جو ہے بہرحال ہم سب کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں، کیا وجہ ہے، اور ہم پاکستان علماء کونسل کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بلا تفریق جو ذخیرہ اندوز ہیں، اور یہ فتویٰ ہم نے پہلے بھی دیا ہے، آج دوبارہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، دارالافتاء پاکستان کی طرف سے، کہ جو روز مرہ کی انسانوں کی ضروریات ہیں بالخصوص خوراک، اس میں آٹا آتا ہے، سبزی آتی ہے، چینی ہے، دالیں ہیں،
ایسے ذخیرہ اندوزوں کے لیے جو انسانوں کی روزمرہ کی ضروریات ہے، ایسے ذخیرہ اندوزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حکومت صرف پکڑے نہیں، ایک مہربانی کریں، ان کے ٹرائل کریں، اور جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، وہ شوگر مافیا ہو، وہ آٹا مافیا ہو، وہ سبزی کو مہنگا کرنے والے ہوں، آخر اگر سبزی عید سے 2 دن پہلے وہی پیاز اگر 100-150 کا ہوتا ہے اور عید آتی ہے تو عید الاضحیٰ وہ 300 کا ہو جاتا ہے، اور وہی لیمو جو ہے 100 کا ہوتا ہے اور وہ 400 کا بکتا ہے، رمضان آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہ مافیاز موجود ہیں۔ ان مافیاز کے خلاف جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم تحسین بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کچھ 1-2 لوگ کہتے ہیں جی کہ تاجروں سے سپہ سالار نے ملاقات کیوں کی ہے۔ جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج ایک ہے۔ کسی بھی ملک کا دفاع جو ہوتا ہے وہ اس کی معیشت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیبیا کے اندر کوئی مالی طور پہ تو لیبیا کمزور نہیں ہوا تھا، مالی طور پہ تو لیبیا کی کرنسی ڈالر سے بھی اوپر تھی۔ جب وہاں قوم اور فوج کو لڑایا گیا، جب عراق میں فوج اور قوم کو لڑایا گیا، اور جب جو ہے یمن میں ایک فرقہ وارانہ عصبیت اٹھائی گئی تو لیکن الحمدللہ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ گلگت میں اور سکردو میں ہم یہ جمہوری ملک ہے، لوگ مطالبات کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ہندوستان نے جس طرح اس کو پیش کیا، الحمدللہ وہاں بھی علماء نے آپس میں بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور باقی جگہ پر بھی جو ہے اس وقت امن اور سکون ہے پورے ملک کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ہماری جو پریس کانفرنس ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچے جو اس وقت G20 ممالک کے قائدین دلی میں بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ ہماری گزارش ہے کہ انسانیت کے ناطے، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے ناطے، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو مسائل ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کے حل کی کوشش کریں۔ اور آخر میں آپ کو علم ہے کہ ہمارے بردر اسلامی ملک مغرب میں مراکش میں کل رات بہت شدید زلزلہ آیا، جس میں اس وقت تک 600 سے زائد جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، بے انتہا زخمی ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری مراکش کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے مغرب کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ان مشکلات سے نکالے، جو فوت ہو گئے رب العالمین ان کے درجات بلند کرے، جو زخمی ہیں سعودی عرب ہے۔ آج عربوں کو اور مسلمانوں کو جمع کرنے میں سب سے آگے سعودی عرب کھڑا ہے۔
मुख्तलिफ मुल्कों ने आधी से ज्यादा OIC के मुमालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने एक बार फिर कहा कि हमारा वही मौकफ है इसके ऊपर जो पहले दिन से था फलस्तीन के ऊपर। इसी तरह कश्मीर के ऊपर अभी एक हफ्ता पहले इस्लामी ताउन तंजीम ने जो बयान जारी किया और उसका सरबराह सऊदी अरब है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी मालूमात बड़ी नाकस हैं। उम्मत पे जब भी वक्त आया बुरा, उम्मत जब भी कहीं पर फंसी है, आप पाकिस्तान जब भी किसी मुश्किल वक्त में आया है, तो हमारे साथ सबसे पहले जो आके खड़ा हुआ वो सऊदी अरब था। आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वाकया बता दूं कि जब कोरोना आया तो फलस्तीन के प्रेसिडेंट ने और उनके वजीर सेहत ने कहा हमारे पास तो ये कमामा खत्म हो गए। कमामा कहते हैं ये जो आप मास्क जो है। शाह सलमान ने अपने वजीर सेहत को और अपनी हुकूमत को ऑर्डर किया कि हर वो चीज, जब कोरोना में हर जगह नफसा नफसी थी, हर वो चीज फलस्तीनियों को पहुंचाई जाए जो फलस्तीनियों की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा मैं समझता हूं कि उम्मत के मसाइल के ऊपर जो सऊदी अरब का किरदार है, और अब भी आज भी इस वक्त सऊदी अरब का वही मौकफ है कश्मीर के ऊपर जो मौकफ जो है पाकिस्तान का है। और OIC के सरबराह के तौर पर हमारा ये हक बनता है कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, बतौर कश्मीरियों के एक मुहिब के, कि हम अपनी बात करें। मुमकिन है वो बात कर ही रहे हों, ये तो बड़ों की बातें हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी आवाज बुलंद करते रहें। आप आर्मी चीफ की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो मुल्क की मैशत का काम आर्मी चीफ का काम तो नहीं कि वो मुल्क की मैशत को देखे। ये तो सियासतदानों का काम है, उनको देखना चाहिए। तो आपने ये सियासतदानों से क्यों नहीं पूछा? आज आपका काम था कि आप उन सब से पूछें कि अगर आर्मी चीफ ताजरों से मुलाकात करते हैं और डॉलर 30 रुपए नीचे आ जाता है, जब मुल्क तबाही के दाने पर पहुंच जाए, तो फिर वहां यह नहीं देखा जाता कि किसने क्या किरदार। आर्मी का काम जो है, फौज का काम, वो मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत भी है। और हमारे जैसे ममालिक जो है, जब वहां पर इस तरह की तबाही आ जाए कि जहां पे चीनी अपने शहरी को तो मिले ना, और वो स्मगल होके अफगानिस्तान में मिले, अपने शहरी को तो डॉलर मिले ना, और वो स्मगल क्यों अफगानिस्तान में एक दिन के अंदर डॉलर जो है वो 10 रुपए ऊपर चला गया कि आपके यहां से जो है स्मगलिंग बंद हुई। तो ये वाकई ही आपकी बात दुरुस्त है कि ये काम जिनका था उन्होंने नहीं किया तो आर्मी चीफ को करना पड़ा। अगर वो अपना काम करते तो आर्मी चीफ को ना करना पड़ता। लिहाजा ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी शुगर मिलें चला के कौम को निचोड़ना है या कौम को कोई रिलीफ भी देना है। किन की शुगर मिले हैं मुल्क के अंदर? कैसे चीनी महंगी हो जाती है? कैसे चीनी मुल्क से बाहर चली गई जब अपनी मुल्क की जरूरियात पूरी नहीं हो रही थी? मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई शुगर मिल ऐसी है कि जो किसी गरीब आदमी की हो? अक्सरियत शुगर मिले हमारी सियासी क़यादत की हैं। वो अपना नफा क्यों थोड़ा कम नहीं कर लेती? हम नहीं कहते कि वो हमें को फ्री चीनी दे दें, हम नहीं कहते कि वो हमें जो है उतने ही रेट पे चीनी दे जितनी पे बना रहे हैं, लेकिन ये कौन स्मगल कर रहा था चीनी? आखिर इतनी बड़ी तादाद में अगर चीनी स्मगल हो रही थी तो शुगर मिल के मालिक को नहीं पता होगा, उसके मैनेजर को नहीं पता होगा, उसकी क़यादत को नहीं पता होगा। तो भाई ये शुगर मिले मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, किसी गरीब आदमी की भी नहीं है। हां, कौम एक काम कर सकती है कि अगर ये बाज नहीं आता माफिया और ये जखीरा अंदोज, तो कौम मिलकर फैसला करे कि हमने बाइकाट कर रहा है चीनी का। आप देखें 3 दिन के अंदर ये नीचे आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर आर्मी चीफ ने अच्छा काम किया है तो अब आप कहते हैं उसने अच्छा क्यों काम किया? वो नमाज पढ़ाने के लिए इमाम कोई नहीं मिल रहा था, वो खड़ा होकर उसने इमामत क्यों कर दी? नमाज कज़ा हो जाती। हाँ, आप ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो काम सियासतदानों का है वो सियासतदान करते। लेकिन ये इन्हीं 2-3 सालों में खा इमरान खान साहब का दौर है, खा शहबाज शरीफ साहब का दौर है, खा अब है, ये चीनी के रेट कौन ऊपर ले जाता है? कौन जखीरा अंदोजी करता है? चीनी के जखीरा या तो लीमू जखीरा कर लिए जाते हैं या सब्जियां जखीरा कर ली जाती हैं। तो मैं समझता हूं ये तो एक अल्लाह की तरफ से रहमत होगी कि इन जखीरा अंदोजों को पकड़ा जाए और इनको चौकों चौराहों में लटकाया जाए। लामा साहब ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुतालबा किया है कि G20 के जो अरकान हैं वो कश्मीर की सूरत हाल पे और इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसका नोटिस लें।
تو یہ بتائیں کہ ریاست پاکستان نے اپنی طرف سے OIC کے جو سربراہ ہیں شہزادہ سلمان ان کو کوئی لیٹر لکھا, کوئی خط لکھا ریاستی سطح پہ کہ آپ اس چیز کو جا کے کنڈیم کریں اور اس ایشو کو مسلم امہ کا جو ایشو ہے اس کو اٹھائیں. دوسرا یہ ابھی آپ نے کہا کہ مسلم امہ کا لیڈر شہزادہ سلمان ہے, ایک وقت آپ عمران خان کو بھی مسلم امہ کا لیڈر قرار دیتے رہے ہیں, اب یہ آپ نے کیوں بدل لیا ہے لیڈر اپنا مسلم امہ کا؟ اچھا, پہلے تو میرا خیال ہے آپ بڑے باخبر آدمی ہیں. ہمیشہ میرا موقف رہا ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت مملکت سعودی عرب کے پاس ہے, اس لیے کہ اللہ نے انہیں مکہ اور مدینہ دیا ہے. نمبر ایک, یہ آپ نے پتہ نہیں اپنی طرف سے آپ سوال ضرور کیا کریں لیکن پڑھ کے آ کے کیا کریں. نمبر ایک, بحث نہیں ہے, میں میری عرض سن لینا, بحث تو کرنی نہیں میں نے, آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. یہ ہمارا موقف, میرا نہیں پوری امت کا موقف یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل حکومت پاکستان نے, ہماری جو قیادت ہے اس نے جس سطح پہ جو چیزیں OIC میں باقی جگہ پر کرنی ہے وہ کر رہی ہے. ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی اس آواز میں آواز ملائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں ہمیشہ. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناموس رسالت کے اوپر مسلمانوں کا موقف کی ترجمانی کرے گا تو کیا اس کو صرف اس لیے میں غلط کہوں کہ میں اس کا سیاسی مخالف ہوں یا میری اس سے لگتی نہیں ہے؟ بھئی اگر کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اچھا کہیں گے, ہماری ڈیوٹی یہ ہے. اگر برا کہے گا برا کہیں گے. ابھی رشدی کے وکیل کی جب بات آئی تو ہم نے وہ رشدی کا وکیل اگر نواز شریف صاحب کرتے, زرداری صاحب کرتے, کوئی اور کرتا, کوئی شیخ الحدیث کرتا, تب بھی ہم اسے غلط کہتے. خالی یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ عمران خان نے اس کو کیا ہے. وہ کچھ حضرات کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا, تو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ڈار صاحب نے بھی کیا تو غلط کیا. لہذا جو امت کی قیادت کی بات ہے یہ ہمارا کوئی آج کا موقف نہیں ہے, یہ ہمارا پاکستان علماء کونسل کا جو ہمارا منشور دستور ہے اس میں 1988 میں لکھ دیا گیا کہ مسلم امہ جو ہے اس کی وحدت اور اتحاد کا مرکز وہ مملکت سعودی عرب ہے, وہ مکہ اور مدینہ ہے, جہاں پر ہر کوئی جاتا ہے, شیعہ بھی جاتا ہے, سنی بھی جاتا ہے, حنبلی بھی, شافعی, مالکی, بریلوی, دیوبندی, ایک امام کے پیچھے سب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. حج پہ ایک امام جو مقرر کیا جاتا ہے اس کا خطبہ سب سنتے ہیں. تو امت کی ریل اور حقیقی لیڈرشپ اسی کے پاس ہے جس کے پاس مکہ اور مدینہ ہے. میں اور آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کے لیے میں نے سفارش کی ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو کچھ دلوائیں. بہت بہت شکریہ. خودکشی حرام ہے, اللہ ہم سب سے پوچھے گا, یہ بات یاد رکھیے. یہ سب سے اہم بات جو ہے میں سمجھتا ہوں انڈیا اور کشمیر کے بعد یہ والی ہے, باقی تو اللہ ہم سب سے پوچھے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہمارے محلے میں, ہماری گلی میں, ہمارے پڑوس میں کسی نے کھانا نہیں کھایا یا کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میرے گھر کے اندر 4 سالن پکتے ہیں یا میرے بچے بڑی راحت سے رہتے ہیں, تو یہ سوال تو ہم سب سے ہونا ہے. یہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہونا, ان سے تو ہونا ہی ہونا ہے, انہوں نے تو جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن یہ ہر شہری جان لے جو صاحب ثروت ہے یا جس کے پاس رات کو, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اپنے گھر کے شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو. تو یہ جو خودکشی, اول تو میں ان لوگوں سے جو اس طرف جاتے ہیں اپیل کروں گا کہ اتنا بے حس بھی ابھی ہمارا معاشرہ نہیں ہوا. اگر آپ اپنی ریل کیفیت کسی اپنے پڑوسی کو بھی بتائیں گے وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا, رشتہ دار کو بھی بتائیں گے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جس کے گھر میں کھانا نہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں, کہ اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے ملازمین میں دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے آخری, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو 2 باتیں کہی, کہا الصلاۃ, نماز, وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے, یعنی اس وقت آپ کہہ لیں اس کو ملازم کہہ لیں, آپ اس کو گھر کے بچے بیوی بچے کہہ لیں, آپ اس کو غلام کہہ لیں, یعنی جو آپ کے ملازم ہیں, جو آپ کے ماتحت ہیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی اس میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ اگر آپ صاحب ثروت ہیں اور وہ کمزور ہیں, آپ کے پڑوسی
صحابہ نے کہا کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں لگا کہ وراثت میں بھی کہیں پڑوسی حقدار نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی یہ جو خودکشیے کرتے ہیں، یہ اگر ان کی تو آخرت تباہ ہوگی کیونکہ حرام عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے ایریا میں ایک بھوکے نے خودکشی کی تھی اور تم نے اس کے لیے کیا کیا۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ایک لایا جائے گا، اللہ کہیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ایک آئے گا، اللہ کہیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تینوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ آپ تو شفا دینے والے، آپ رزق دینے والے، آپ پیاس دور کرنے والے، ہم آپ کہاں؟ یعنی انسان، اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کو آتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک اس کے لیے کھانا لاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس دور کرنے آتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آج ہمارے خاندان کا کوئی خیال کرے، ہم نہیں بھولتے، وہ اللہ تو بڑا کریم ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ یار، کافی ہو گیا آج، اگلی بات۔ موبائل